کچھ ایسے حقائق ہیں جو آپ کو بتائے نہیں گئے۔ شیخ مجیب علیحدگی کے لیے ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ کون غدار تھا، کون ہیرو تھا، کس کا قصور تھا اور کون بے قصور تھا۔ چھٹا پوائنٹ ایسا تھا جو شیخ مجیب کے اگلے پلان کے لیے جال تھا۔ عمران ہے، ان کی جو حماقتیں ہیں ان کی مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ پاکستان کو دو نہیں کئی حصوں میں توڑنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ جب بھی 16 دسمبر کا دن آتا ہے اور پاکستان ٹوٹنے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں عجیب سی شرمندگی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ ویسے ایک صورت میں یہ باعث شرمندگی ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑا، لیکن ایک اور طرح کی شرمندگی کا بھی احساس دلوایا جاتا ہے کہ جیسے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ مغربی پاکستانیوں کا تھا اور وہی گناہ گار ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید چند ایک لوگ ہی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مسئلے کو درست طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے حقائق ہیں جو آپ کو بتائے نہیں گئے۔ یہ نام مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ملیں گے جہاں حد سے زیادہ حقائق چھپائے گئے ہیں، اور نہ ان کتابوں میں جن میں صرف اور صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ یہ جو ہم احساس ندامت میں رہتے ہیں کہ جی سارا قصور ہمارا ہی تھا اور شیخ مجیب جیسے لوگ تو مجبور ہوئے بنگلہ دیش بنانے پر۔ دوسرا یہ بھی تاثر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 1971 یا اسے کچھ سالوں پہلے شروع ہوا۔ ان سب پہلوؤں کو تاریخی اور حقائق کی نظر سے آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی آزادی سے 1971 تک کیا کچھ ہوتا رہا، آئیے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں 1948 سے۔ 1948 میں مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو رکن دھریندرا ناتھ دتا نے پاکستان کی اسمبلی کی کارروائی میں اردو کے ساتھ بنگالی کے استعمال کے لیے تحریک پیش کی۔ چونکہ اس وقت بہت ساری دیگر علاقائی زبانیں بھی تھیں، مثلا پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو اور دیگر زبانیں، تو یہ تحریک مسترد کر دی گئی اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ جی پاکستان کے لیے جدوجہد بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے کی ہے جن کی جو کامن زبان ہے وہ اردو ہے۔ اس کے بعد مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے بھی اردو کے حق میں بیان دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو مشرقی پاکستان میں اس میں احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں جس بندے نے سب سے زیادہ حصہ لیا وہ تھے شیخ مجیب، جو اس وقت ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ بنا چکے تھے۔ اس دوران ڈھاکہ یونیورسٹی میں باقاعدہ تحریک شروع ہوئی اور احتجاج شروع کیا گیا۔ اس کے بعد 1948 میں قائد اعظم جب مشرقی پاکستان گئے تو انہوں نے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا۔ لیکن ان پر بھی تنقید کی گئی اور احتجاج ہوا۔ اگلے کچھ سالوں میں تحریک پاکستان کے جو بنگالی لیڈرز تھے ان میں اختلافات پیدا ہوئے۔ مولانا بھاشانی نے مسلم لیگ سے الگ ہو کر عوامی مسلم لیگ بنائی، اور جانتے ہیں اس کے جوائنٹ سیکرٹری کون تھے؟ شیخ مجیب الرحمان۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد مشرقی پاکستان سے جو تعلق رکھنے والے مسلم لیگی رہنما تھے خواجہ ناظم الدین، انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر بیان دیا کہ اردو ہی زبان ہماری ہوگی۔ اس پر بھی ایک بار پھر مشرقی پاکستان میں احتجاج ہوا۔ اس کے بعد دسمبر 1953 میں مشرقی بنگال کے انتخابات سے قبل حسین شہید سہروردی، مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب کی جو عوامی لیگ سمیت کچھ جماعتیں ہیں وہ ایک جگتو فرنٹ یا یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے انتخابی اتحاد بناتی ہیں، جس کا ایجنڈا کچھ اس طرح تھا کہ بنگالی کو سرکاری زبان بنایا جائے گا اور وفاقی حکومت سے خود مختاری حاصل کی جائے گی۔ اس ایجنڈے کے تحت اس اتحاد کو کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان کی جو بانی جماعت تھی مسلم لیگ، اس کو شکست ہوئی۔ فتح کے بعد جو شیخ مجیب الرحمان تھے وہ وزیر بنے، لیکن یہ جو انتخابات تھے نا یہ سب کچھ بدلنے والے تھے، کیونکہ ان کے بعد بنگالی اور غیر بنگالی جو لوگ ہیں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ بنگلہ دیش میں مغربی پاکستان کی ایک مل تھی آدم جی جوٹ ملز، اس میں مزدوروں کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس کے بعد فسادات شروع ہو گئے جس میں 90 سے زائد لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس کے بعد غیر بنگالیوں کے قتل عام کے واقعات بھی سامنے آئے۔ مئی 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے مشرقی بنگال کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو برطرف کر دیا اور گورنر راج نافذ کر دیا۔ ظاہر ہے اسے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یوں مشرقی اور مغربی پاکستان میں جو نفرتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھیں۔ 1956 میں بنگال کے جو مقبول رہنما ہیں حسین شہید سہروردی، انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد 1957 میں مشرقی پاکستانی اسمبلی میں مکمل صوبائی خود مختاری کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی۔ اب چیزوں کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو مختصر ہے
1966 میں شیخ مجیب عوامی لیگ کے صدر بن گئے۔ پہلے تو عوامی لیگ مشرقی پاکستان کے لیے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کرتی تھی، جس میں مرکزی حکومت کے لیے صرف دفاع، خارجہ اور وزارت خارجہ اور کرنسی کے شعبے رکھنے کی تجویز دی گئی تھی۔ لیکن پھر یہ مطالبات بدلنے لگے، جو علیحدگی کی جانب ایک قدم تھا، یعنی شیخ مجیب علیحدگی کے لیے ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھ رہے تھے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی جو حماقتیں ہیں ان کی مددگار ثابت ہو رہی تھیں۔ 1966 میں شیخ مجیب کے 6 نقادی مطالبات سامنے آئے، جس میں اس بار 3 کی بجائے 2 شعبے یعنی دفاع اور خارجہ وفاقی حکومت کے پاس رہنے کا کہا گیا، اور چھٹا پوائنٹ ایسا تھا جو شیخ مجیب کے اگلے پلان کے لیے جال تھا۔ یہ پوائنٹ تھا کہ اصلاحات کے بعد جو ریاستیں بنیں گی، آئین کے تحت ان ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے کی اور انہیں برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب یہ پوائنٹ ایسا تھا جو پاکستان کو 2 نہیں کئی حصوں میں توڑنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جبکہ اسی پوائنٹ کو عوامی لیگ نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ ایسے لکھا ہے: مشرقی پاکستان کے پاس ایک علیحدہ فوجی یا نیم فوجی دستہ ہوگا اور نیوی ہیڈ کوارٹر بھی قائم ہوگا۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی چھٹا پوائنٹ مان لیتے، یہ 6 پوائنٹس مان لیتے تو اس کا کیا نقصان ہونا تھا؟ تو یہ نقصان ہونا تھا کہ یہ ٹریپ تھا شیخ مجیب کی جانب سے جو سیٹ کیا گیا تھا، اور ہم اس میں پھنستے جا رہے تھے، یا مغربی پاکستان اس میں پھنستا جا رہا تھا۔ خیر، جنوری 1968 میں شیخ مجیب اور 35 دیگر سول اور عسکری اہلکاروں پر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان سے علیحدگی کی سازش کا الزام لگا۔ اسے اگرتلا سازش کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر کسی دن اس پر ڈسکس کریں گے۔ دسمبر 1970 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے، جس میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستیں حاصل کی، یعنی کلین سویپ کیا۔ مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی نے 138 میں سے 81 نشستیں حاصل کی۔ ظاہر ہے کہ انتخابی نتائج آنے کے بعد عوامی لیگ کو دستور ساز اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی تھی۔ شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں تقریر کی اور اعلان کیا کہ اب انہیں کوئی 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے نہیں روک سکتا۔ وہ نکات جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے خطرناک تھے۔ خیر، بھٹو صاحب اور شیخ مجیب میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے، جسے دور کرنے کے لیے صدر یحییٰ نے کردار ادا کیا، اور جنوری 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ڈھاکہ میں شیخ مجیب سے 3 روزہ مذاکرات کیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے صدر یحییٰ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ عوامی لیگ ان خطرناک 6 نکات پر مبنی آئین کا مسودہ تیار کر چکی ہے، جسے وہ بآسانی قومی اسمبلی سے منظور کروا سکتی ہیں۔ بھٹو نے صدر یحییٰ کو مشورہ دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس مارچ کے آخر تک نہ بلایا جائے، لیکن اس کے باوجود صدر یحییٰ نے پہلے 3 مارچ کو اجلاس بلایا، لیکن بعد میں اسے ملتوی کر دیا۔ اس ملتوی کرنے کے فیصلے پر مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل آیا۔ اس کے بعد حالات مزید خراب ہوئے اور مارچ میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا گیا۔ شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں جو فوجی کے مختلف یونٹس تھے، جن میں بنگالی افسران تھے، بنگالی فوجی تھے اور ایسٹ پاکستان رائفلز تھی، انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ حکومت پاکستان نے الزام عائد کیا کہ عوامی لیگ نے 24 مئی سے ہی علیحدگی کے لیے مسلح بغاوت کی تیاری کی تھی، اس لیے ہمیں یہ کارروائی کرنا پڑ رہی ہے۔ 14 اگست 1971 کو جو علیحدگی پسند تھے یا جو باغی تھے، انہوں نے پیمفلٹس تقسیم کیے کہ جی پاکستان کے حامیوں پر حملے کیے جائیں، اور جو پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات ہیں اسے بھی نشانہ بنایا جائے۔ حالات اس طرح سے چلتے رہے، کبھی بگڑے کبھی سنبھلے۔ اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ جنرل نیازی نے کیا، جو اس وقت اقتدار سے جڑے رہنا چاہتے تھے، جس کے بعد حالات پھر سے خراب ہونا شروع ہوئے۔ نومبر اور دسمبر 1971 میں بھارتی فوج نے باغیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 16 دسمبر 1971 کو بھارت کی جو فوج ہے اس نے ڈھاکہ کا گھیراؤ کر لیا اور پاکستانی فوج کو لڑائی سے دستبردار ہونے کا کہا۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ جنرل AK نیازی نے ہدایت کی کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال دے، جس کے بعد پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب یہ خود ایک متنازعہ کہانی ہے کہ جنرل AK نیازی نے ہتھیار کیوں ڈالے، کیا انہیں یہ آرڈر تھے کہ ہتھیار ڈالنے، یا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ اب یہ کچھ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس پوری کہانی کو فاسٹ فارورڈ میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگوں کے اصل چہرے نظر آئیں گے۔ کون غدار تھا، کون ہیرو تھا، کس کا قصور تھا اور کون بے قصور تھا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔